أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پوری محبت اور انتہائی ادب اور شوق دل کے گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، میرے لیے بڑی ہی یہ سعادت کی اور خوشبختی کی بات ہے کہ اس وقت قرآن کریم کی خدمت سے منسوب اس عظیم ادارے میں آپ حضرات کے درمیان یہاں پر حاضر ہوں. میرے برادر مکرم حضرت قاری عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی مجھے بتلا رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے 50 سے 60 سال قرآن کریم کی خدمات سر انجام دی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج ان کے لائق احترام ان کے گرامی قدر صاحبزادگان آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. یہ ان کی قرآنی خدمات کی قبولیت کی علامت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اپنا دین اور اپنے دین کی تعلیم باقی رکھی ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع سیالکوٹ اور ضلع ناروال کے مسئول حضرت مولانا مفتی سجاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی یہاں موجود ہیں. حضرت مولانا مفتی منیر احمد صاحب و دیگر تمام مشائخ علماء تشریف فرما ہیں. اصل تک میری کیفیت بڑی عجیب تھی، جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن حضرت بھائی عبدالباسط صاحب کی سمجھتا ہوں کہ انتہائی پرخلوص محبت کہ جب تک یہاں نہیں آیا تھا تو طبیعت میں عجیب بے چینی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے والد صاحب نے اتنا لمبا قرآن کریم پڑھایا اور قرآن کریم کی خدمات سر انجام دی تو الحمدللہ جو گرانی دل و دماغ پر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی. مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کچھ کرنی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. جب میں اس طرف آ رہا تھا تو اس ادارے کے ایک طالب علم وہ قرآن کریم کے حوالے سے بہت بہترین عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے جہاں سے تیاری کی ہے یا جو استاد ہیں انہوں نے اس کو تیار کیا ہے، واقعتاً بہت اچھا مواد انہوں نے بیان کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم پر اتنا مستند بیان بے شک ایک بچے کا صحیح تو ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی.
اللہ تبارک و تعالی میرا آنا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں اپنی شاہ نشان قبول فرمائے۔ چونکہ میں ایک باقاعدہ کوئی خطیب نہیں ہوں، ایک درسگاہ کا طالب علم ہوں، تو کوشش کروں گا کہ اپنی طالب علمانہ زبان میں آپ کو کچھ سمجھانے کی جو میں بات نہیں کرتا، آپ کے ساتھ تکرار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ آپ کی برکت سے مجھے بات سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو پیچھے برآمدے میں اور مسجد کے حال میں تشریف فرما ہے وہ بھی، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ جب بھی آپ کا نام نامی آئے گا تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرف والے بھائیوں کی آواز نہیں آئی بھائی؟ یہ درود شریف ہے، یہ جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ آپ کی امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ تین باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ سب بولیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون، کہ ہم آخر میں آئے ہیں اور آئے آخر میں ہیں، جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے۔ اللہ کے رسول پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے۔ آپ کی یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے درود شریف کی آواز مجھے آنی چاہیے۔ میں درود شریف کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں دورہ حدیث شریف کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ میں جب درسگاہ میں سبق پڑھاتا ہوں، اس وقت میں اگر مجھے طلباء کی درود شریف کی آواز نہ آئے تو میں سبق بند کر دیتا ہوں، سبق نہیں پڑھاتا جب تک کہ طلباء کی دوبارہ آواز نہ آئے۔ تو آپ کی بھی میرے بیان کے اخیر تک مسلسل درود شریف کی آواز آتے رہنی چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو میرے اوپر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے آپ نے درود شریف نہیں چھوڑنا۔ یہ درود شریف جو ہے وہ ہمارے بیان کی روح ہے، بلکہ کل کائنات کی روح ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، کتاب آخری کتاب ہے، امت آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل الانبیاء بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو کتاب ہے اس کو افضل الکتب بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری امت کو افضل الامم بنایا۔ یعنی جس وقت میں رسول کو بھیجا تو وہ رسول دنیا کے آنے والے تمام کے تمام گزشتہ رسولوں میں سب سے افضل، اور جو کتاب نبی علیہ السلام کو دی وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل، اور جو امت حضور علیہ السلام کو دی وہ امت تمام کی تمام امتوں میں افضل۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر اتارا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اللہ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے تورات دی، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو انجیل دی، اللہ نے سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو زبور دی، اور 313 انبیاء علیہ السلام کو صحائف دیے۔ ان تینوں رسولوں کو اور ان 313 انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک یک بار کی کتاب دے دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، یہ توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ نے پوری کی پوری تورات وہاں ان کو دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معبد میں بیٹھے تھے، اللہ نے پوری کی پوری انجیل ان کو دے دی۔ داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ اللہ نے پوری کی پوری زبور ان کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی خلوت میں تھے، اللہ نے پورا کا پورا صحیفہ ان کو دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی خلوت میں تھے، اللہ نے پورا کا پورا صحیفہ ان کو دے دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک مقام پر ایک مجلس میں پورا کا پورا ذخیرہ کتاب، ذخیرہ صحیفہ دیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ ذخیرہ 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 23 سال کے عرصے میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اب میری طرف توجہ کریں۔ مہمان تشریف لائیں گے، اپنی سیٹوں پر تشریف لے جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سے ایسی بات کروں کہ جو آپ کے لیے اور میرے لیے نفع کا باعث ہو، اور آپ کے اور میرے علم میں اس سے اضافہ ہو۔ توجہ بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے بھی فرق کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مجلس میں، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مجلس میں، داؤد علیہ السلام کو ایک مجلس میں، 313 انبیاء علیہ السلام کو ایک مجلس میں اللہ نے کتاب صحیفہ دیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن کریم دیا۔ دوسرا فرق کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر ایک دفعہ وحی اتاری، اللہ نے کسی نبی پر 10 دفعہ وحی اتاری، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر 100 دفعہ وحی اتاری۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر 24,000 دفعہ وحی اتاری۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ توجہ رکھیے، قرآن کتنے عرصے میں اترا؟ 23 سال میں۔ حضور پر وحی کتنی دفعہ اتری؟ بولو، 24,000 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامعیت عطا فرمائی، جو کاملیت عطا فرمائی، جو نافعیت عطا فرمائی، گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو نہ ایسی جامعیت ملی، نہ کسی کو ایسی کاملیت ملی، نہ کسی کو ایسی نافعیت ملی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام پر جو کتاب اتاری، وہ کتاب اس کو اللہ نے ایسی جامعیت دی کہ گزشتہ کتابوں کو وہ جامعیت نہیں ملی۔ اللہ نے قرآن کو جو کاملیت دی، گزشتہ کتابوں کو وہ کاملیت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نافعیت دی، گزشتہ کتابوں کو وہ نافعیت نہیں دی۔ اب قرآن جامعیت کے اعتبار سے، اب قرآن قابلیت کے اعتبار سے، اب قرآن نافعیت کے اعتبار سے اتنا اونچا چلا گیا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ اس قرآن کی پھر اللہ نے جہتیں بنا دی، فرمایا کہ یہ شفا ہے، فرمایا کہ یہ رحمت ہے، فرمایا کہ یہ ذکر ہے، فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے۔ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی 20 سے زائد نام ذکر کیے۔ یہ قرآن کا یہ نام بھی ہے، قرآن کا یہ نام بھی ہے، قرآن کا یہ نام بھی ہے، قرآن کا یہ نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس کو جامع بنایا۔
اب قرآن کریم پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ آپ ترمذی شریف کی روایت جانتے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو فرد اونچی آواز سے قرآن پڑھے گا اللہ اس کو علی الاعلان صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور میری امت کا جو فرد آہستہ قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ طور پر صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کے ساتھ مشغلہ عام طور پر ہوتا ہے حفاظ کا، عام طور پر ہوتا ہے علماء کا، عام طور پر ہوتا ہے قراء کا۔ حفاظ ہو یا قراء ہو یا علماء ہو، یہ عام طور پر مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے ان کے ہاں اتنی وسعت نہیں ہوتی، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، مالی اعتبار سے ان کی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آواز آنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پڑھانے والوں کو، یہ قرآن سے مشغلہ رکھنے والوں کو، قرآن سیکھنے والوں کو، قرآن سکھانے والوں کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، اگر تمہاری مالی حیثیت نہیں ہے، تمہارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، ہمارے پاس مال ہو ہم علی الاعلان صدقہ دیں، ہمارے پاس مال ہو ہم علیحدہ ہو کر صدقہ دیں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تم اونچی آواز سے قرآن پڑھو گے، تم اونچی آواز سے قرآن سکھاؤ گے تو ہم اس قرآن کو تمہارے لیے صدقے کا قائم مقام کر دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی حدیث پاک۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت قرآن زندہ باد۔ توجہ ہے آپ کی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حضرت عثمان کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبد الرحمن، کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اس روایت کو سنا، فرمایا کہ اس روایت کو سننے کے بعد میں نے اپنی زندگی کے سارے کام چھوڑ دیے۔ اس روایت کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے سارے کام میں نے چھوڑ دیے۔ لکھا ہے کہ اس روایت کو سننے کے بعد 72 سال انہوں نے ایک مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھایا۔ یہ روایت، یہ ترمذی شریف کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ کسی شرح میں نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے ترمذی میں کہ ھذا الذی مقعدنی ھذا، کہ یہ وہ روایت ہے کہ جس نے مجھے اس جگہ پر بٹھا رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور کے اخیر تک انہوں نے قرآن پڑھایا، 72 سال ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن پڑھایا، کتنی بڑی بات ہے دیکھو۔ تو گویا کہ آج آپ جس ادارے میں بیٹھے، اگر حضرت مولانا قاری غلام فرید صاحب نے 50 سال 60 سال بیٹھ کر قرآن پڑھایا، اس سے معلوم ہوا کہ قرون اولیٰ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے 70 سال بیٹھ کر قرآن پڑھایا، 72 سال بیٹھ کر قرآن پڑھایا، 60 سال بیٹھ کر قرآن پڑھایا، 50 سال بیٹھ کر قرآن پڑھایا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم، جیسے امام ابو عبید بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اب وہ مصر سے چھپ گئی ہے، 3 جلدوں میں وہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی 2000 سے زائد احادیث انہوں نے قرآن کریم کے فضائل پر تحریر فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 2000 احادیث انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے کہ جو قرآن کریم کے فضائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا پڑھنا
یہ قرآن کا پڑھانا، یہ قرآن کا سیکھنا، یہ قرآن کا سکھانا، یہ اتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کلام اللہ کا ایک حرف نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف سونے کی عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے اعداد و شمار پڑھے، 140 حروف ہیں سورہ فاتحہ کے۔ جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی، ابھی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی، 14,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں داخل کی۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھو۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت پر یہ جو کتاب اتاری ہے، انسان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا، ان کے سامنے اس کلام کو پڑھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو پڑھا تو فرشتوں نے اس کلام کو پڑھنا چاہا، فرشتوں نے اس کلام کو پڑھنا چاہا، لیکن فرشتے اس کلام کو پڑھنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ فرشتے اس کلام کو پڑھنے پر قادر، یہ قرآن ثقیل ہے، یہ قرآن ایسا نور ہے کہ فرشتہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، فرشتہ اس کو نہیں پڑھ سکا۔ حالانکہ قرآن بھی نور ہے، فرشتہ بھی نور ہے، اور فرشتہ نور سے پیدا ہوا ہے، اس کا مادہ تخلیق ہی نور ہے، وہ ہر وقت نورانی ماحول میں رہتا ہے، خود نور ہے اور نور کا ذکر کرتا ہے، سراسر نور ہے، سراپا نور ہے، نور سے پیدا ہوا ہے، نور میں رہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم جو نور ہے، قرآن کریم کو وہ نہیں پڑھ سکا۔ اب روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی قرآن کریم پڑھتا ہے، آسمان سے نورانی مخلوق آ کر اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ جوڑ دیتی ہے کہ میں تو کلام نہیں پڑھ سکا، لیکن اس کے منہ سے جو کلام کا نور نکل رہا ہے وہ اس کی برکت سے میرے اندر چلا جائے۔ اب دیکھیں، ایک امام نافع ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھایا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مجلس میں گفتگو فرماتے تھے تو ان کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، ان کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو بہت مہکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ نافع وہ زبان نکالو تم جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے زبان نکالوں؟ کہا نہیں تم نکالو۔ آپ نے جب تیسری دفعہ فرمایا تو میں نے اپنی زبان نکالی، آپ نے آگے بڑھ کر میری زبان پہ بوسہ لیا، فرمایا کہ میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سونگا کہ پورے کمرے میں مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ بس اس کے بعد سے کیفیت یہ ہے، میں جب کلام کرنے لگتا ہوں، جب میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، جب میں کسی مجلس میں سانس لیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ خوشبو ہے، قرآن نور ہے، قرآن کریم شفا ہے۔ اب شفا کیسے ہے؟ اب میں اس پر ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، روایت بھی صحیح بخاری شریف کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب سفر میں تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ان کے پاس خرد و نوش کا سامان ختم ہو گیا، تو انہوں نے قریب کے ایک قبیلے سے رابطہ کیا کہ بھئی ہمارے پاس خرد و نوش کا سامان ختم ہو گیا، یا تو تم ہماری مہمانی کر دو یا تم ہمیں کچھ ادھار دے دو۔ انہوں نے نہ تو ادھار دیا اور نہ ہی مہمانی کی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ ان کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا، اب وہ سردار بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے سردار کو اٹھایا، گھومے پھرے، اب یہ تو مرنے کے قریب ہو گیا۔ اب یہاں پر آئے تو صحابہ کا لشکر آرام کر رہا
اور ایک صحابی اونٹ کو چرانے کے لیے باہر نکلے ہوئے، تو اس چرواہے صحابی کے پاس پہنچے، کہا بھائی ہمارے اس سردار کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، بھائی کوئی دم کر دو تمہارے آدمی میں۔ کہا جی دم تو ہم کر دیں گے، بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں 100 بکریاں لوں گا۔ کتنی بکریاں؟ 100 بکریاں لوں گا۔ بھائی میں کوئی ہوائی اور فضائی بات نہیں کر رہا، بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں کہ 100 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا جی 100 بکریاں طے ہو گئی۔ انہوں نے کہا لٹاؤ اس کو۔ اس صحابی نے کچھ منہ میں پڑا، اس کے اوپر دم کیا، دم کرتے ہی وہ آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں گویا کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، 100 بکریاں نہیں چل پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے، اس مجلس سے مراد اس قافلے صحابہ میں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ابھی ان بکریوں کو استعمال نہ کرنا، پہلے آپ سے جا کر پوچھتے ہیں۔ وہاں تشریف لے گئے دربار نبوت میں، جا کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ بکریاں ہمارے لیے ٹھیک ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن میرے صحابی یہ تو بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ جس مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا تھا۔ اب بات یہ میں نے صحیح بخاری کی روایت آپ کو سنائی۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ بات میرے اور آپ کے یقین کی ہے، بات میرے اور آپ کے اعتماد کی ہے کہ میرا اس پر اعتماد کتنا ہے، میرا اس کے اوپر یقین کتنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جہاں پر مشکات میں یہ روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام کا معمول 3 دن میں بھی قرآن ختم کرنے کا تھا، 7 دن میں بھی قرآن ختم کرنے کا تھا، اسی روایت کے ذیل میں مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، اور مرقات وہ کتاب ہے جو حدیث کی بڑی شروعات میں جس کا شمار ہے۔ مرقات میں اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام کا منہم علی وابن مسعود، کہ ان میں ابن مسعود اور حضرت علی بھی ہیں، اکثر صحابہ کرام کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ جمعے کو قرآن شروع کرتے اور جمعرات کو قرآن ختم کرتے، اس طور پر کہ جمعرات کو روزہ رکھتے اور افطاری اور ختم قرآن کی دعا کو اکٹھا کرتے، پھر اللہ سے دعا مانگتے، اللہ صحابہ کی اس کی برکت سے ضروریات کو پورا فرماتے۔ اب مجھے بتاؤ کہ صحابہ کرام بھی اس نیت سے اس کو پڑھ رہے۔ صحابہ کرام اب کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 پارے نفلوں میں پڑھ رہے، کسی کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اور اس امت کے بے شمار لوگ، اس امت کے لاتعداد لوگ تو آج بھی موجود ہیں جو ہر روز قرآن ختم کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں، نوجوان استاد ہیں، نوجوان مفتی ہیں، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ استاد جی یہ جو کہتے ہیں کہ ہر روز قرآن ختم نہیں ہوتا، ہر روز قرآن ختم ہوتا ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ختم ہو سکتا؟ مجھے تو ایسے جھوٹ ہی لگتا ہے۔ جی کرونا کا موسم آیا تو میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، مدرسوں میں چھٹیاں ہو گئی، میں نے کہا بھائی میاں تم اس طرح کرو، سحری کے بعد سے قرآن شروع کرو اور دیکھو کہاں تک چلتے ہو، چلتے جاؤ۔ افطاری کا وقت ہوا تو وہ میرے پاس آ گیا، لیکن استاد جی قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ میں کہا تم تو کہتے تھے کہ قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس پورے رمضان میں جس آدمی نے یہ کہا تھا کہ قرآن مکمل نہیں ہو سکتا، اس پورے رمضان میں اس اللہ کے بندے نے ہر روز ایک قرآن پاک مکمل کیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ نہ حافظ ہیں، نہ وہ قاری ہیں، نہ وہ عالم ہیں، سادہ آدمی، سادہ ناظرہ پڑھا ہوا آدمی ہے اور بوڑھا آدمی ہے۔ ناظرہ ہر روز 15 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہر روز ناظرہ 15 پاروں کی تلاوت کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ وقت نہیں ہے، یہ وقت کی بات نہیں ہے، یہ دل کی سیاہی کی بات ہے۔ یہ قرآن نہیں کھلتا، قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ دل سیاہ ہونے کی علامت ہے، یہ دل کے اوپر تالا لگے ہونے کی علامت ہے کہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ میرے پیر و مرشد قبلہ حضرت سید رفیع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں تشریف فرما تھے، تو ان کی موجودگی میں ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم نے، بھائی آپ توجہ میری طرف رکھو،
ایک بہت بڑے عالم نے ہمارے پیر و مرشد قبلہ حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت ہر وظیفہ کرنا آسان ہے، توجہ ہے آپ کی، ہر وظیفہ کرنا آسان ہے، ہر وظیفہ کرنا آسان ہے، ہر مراقبہ کرنا آسان ہے، قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے، اس کی کیا وجہ؟ توجہ ہے، بڑا عجیب سوال کیا اور بہت بڑے عالم نے سوال کیا. یہ قرآن پاک پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. آج کل دیکھ لو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں گے، لمبے لمبے وظیفے کر لیں گے، بھائی قرآن پڑھو کہتے پڑھا نہیں جاتا. بھائی 1.25 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو، 70,000 دفعہ یہ پڑھ لو. دیکھو میں وظائف کا انکار نہیں کرتا، میں خود وظائف بدلانے والا ہوں، لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا. کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ہمارے پیر و مرشد نے عجیب جواب دیا. علماء کی مجلس تھی، بڑے بڑے علماء تشریف فرماتے. حضرت کافی دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھا کے فرمایا قرآن بادشاہ ہے، بادشاہ تک ہر کسی کے رسائی نہیں ہوا کرتی. قرآن کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اور بادشاہ تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوا کرتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ذخیرہ حدیث اللہ نے میرے اساتذہ کی جتیوں کی برکت سے مجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں نے ذخیرہ حدیث میں ایک دفعہ مجھے ایک عالم ملے، وہ زیادہ وظائف کے قائل نہیں ہے بلکہ تصوف کے بھی قائل نہیں ہے، یہ بھی بیماری آج کل چلی ہوئی ہے. تو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ تم بتاتے ہو اتنے وظیفے، پورے ذخیرہ حدیث پاک میں 100 تک کا وظیفہ منقول ہے، 100 سے اوپر کا وظیفہ منقول نہیں ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا سن کر. میں کہا بات تو بڑی کہی تم نے. سوال، ایک دفعہ میں کنز العمال کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کا مطالعہ شروع کیا، تو جب میں مطالعہ کرتے کرتے ایک روایت پر پہنچا، وہاں پر مجھے دلیل مل گئی. وہاں آیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 1000 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اللہ اس کی نجات فرما دیں گے. میں نے اسی وقت ان کو فون کیا، میں نے کہا لو بھائی تم 100 سے اوپر نہیں جاتے تھے، 1000 تک میں نے پہنچا دیا تم. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں لاکھ کی لے کر آؤ. میں نے کہا چلو بھائی لاکھ کی بھی کبھی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. توجہ ہے، میں بات یہ سنا رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں، صحابہ کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز میں قرآن پڑھنا ملتا ہے. بھائی دیکھو اگر تمہاری توجہ دائیں بائیں ہوگی نا تو ہم بات بند کر دیں گے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ باقاعدہ ابھی مولانا شاہ نواز صاحب آ جائیں گے، وہ آپ کی توجہ خود بخود لے لیں گے. تو ہم لوگ تو درسگاہ کے آدمی ہیں، وہ ہمارے لیے بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ بولو سب بولو. نماز میں قرآن پڑھنا. صحابہ کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ بولو. نماز میں قرآن پڑھنا. اور کیسا پڑھنا؟ 2 روایتیں صحیح بخاری کی پیش کرتا ہوں. سیدہ عائشہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، صلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. اب فرما رہی ہیں اپنے شاگردوں کو کہ حضور علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی، اتنی لمبی قرات کی، اتنی لمبی قرات کی. اے مخاطب، اتنی لمبی قرات کے بارے میں، اس نماز کی خوبصورتی کے بارے میں تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. اور دوسری روایت وہ بھی صحیح بخاری شریف کی ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز میں قرآن پاک اتنی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں آپ کی پنڈلی مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. حتیٰ تریم قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب اخیر عمر ہو گئی، حضور علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو کر تلاوت مشکل ہو گئی، تو آپ بیٹھ کر پڑھتے رہتے، اور جب 30 یا 50 آیتیں رہ جاتی تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے. اور حضور علیہ السلام کی کتنی بڑی بات میں نے آپ سے عرض کی
کہ آپ کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی بولو؟ نماز میں قرآن کا پڑھنا۔ معاف کیجیے گا ذرا کوئی گلا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام بالخصوص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، کہ حضرت ابوبکر جیسے ہی، میں اس کا طلبہ کو ترجمہ کروایا کرتا ہوں، وَلَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، اس کا ترجمہ کرایا کرتا ہوں کہ ابو بکر جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو ان کی آنکھیں بھی قابو میں نہیں رہتی۔ ابو بکر جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو پھر ان کی آنکھیں قابو میں نہیں رہتی تھی، روتے تھے، آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ اور وہاں پر روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر رجلاً بکاء، جب قرآن پڑھتے تو بہت زیادہ رونے والے تھے، دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین مرد و عورت جھمکٹا کر دیا کرتے تھے، اتنی محبت سے قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ کو سنانے لگا تھا کہ ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں بھی ہے، تمام ذخیرے حدیث میں یہ موجود ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ القرآن حجت لک او علیک، ابھی ہمارے بیٹے نے یہ حدیث پاک یہاں پر سنا ہے، القرآن حجت لک او علیک۔ بہت مشہور محدث ہیں امام نووی رحمہ اللہ، علماء جانتے ہیں کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ چھوٹی عمر ہوئی ہے ان کی، زیادہ لمبی عمر نہیں ہوئی، 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن کتابیں انہوں نے بڑی لکھی، بہت بڑے آدمی۔ نووی کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں ان کے علم کے آگے، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے بڑا ان کا مقام دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ القرآن حجت لک و علیک کا معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ کے میزان پر انسان کے یا موافق ہوگا یا اس کے مخالف ہوگا۔ سمجھو ہے آپ کی؟ مجھے ابھی یہ روایت سناتے ہوئے ترمذی شریف کی ایک روایت یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ عرضت علی اجور امتی، عرضت علی اجور امتی، میری امت کے اجر و ثواب میرے اوپر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ کسی آدمی نے ایک تنکا مسجد سے نکال کر باہر پھینکا، اللہ نے وہ بھی میرے سامنے پیش کیا۔ یہ روایت میں نے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اجور پیش کیے گئے، وہ اجر بھی پیش کیا گیا کہ مسجد میں تنکا رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا کر کے باہر پھینکا، یہ بھی میرے اوپر پیش کیا گیا۔ میں لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ عرضت علی ذنوب امتی، کہ میرے اوپر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے۔ فرمایا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اپنی امت کا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی میرے امتی کے سینے میں قرآن کی ایک آیت اتاری یا اس کے سینے میں قرآن کی ایک سورت محفوظ کی اور پھر اس کے بعد وہ اس کو بھول گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، میں نے لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے اس کا، میں نے معنی و مفہوم نہیں بیان کیا آپ کے سامنے۔ تو اب دیکھیے امام نووی کیا فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کے تتبع اور اس حدیث کی تشریح میں بڑا پریشان رہا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو میں نے تمام متقدمین کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ اس سے مراد قرآن پاک کی تلاوت ہے، کہ جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کو اس کا شفیع بنا دیں گے۔ ابھی ہمارے عبدالباسط صاحب بھائیوں کی محبت ہے، مجھے ابھی ترمذی شریف کی ایک اور روایت یاد آ گئی۔ فرمایا کہ اللہ کے میزان پر جب حافظ قرآن آئے گا تو قرآن بھی ساتھ آ جائے گا۔ جب اللہ کے میزان پر حافظ قرآن آئے گا تو بولو، الفاظ دیکھیے،
قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس کو عزت کا تاج پہنائیے، اس کو عزت کا تاج پہنائیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنا دیں گے۔ وہ کہے گا زد ہو یا ربی، اے رب اس کو زیادہ کیجئے، اللہ اس کو ایک اور نور کا لباس پہنا دیں گے۔ پھر کہے گا کہ یا اللہ اس سے راضی ہو جائیے، اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ پھر کہے گا کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کیجئے، اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں چڑھتے جاؤ، جہاں پر آخری آیت ہوگی وہاں پر تمہارا آخری درجہ ہوگا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اس سے اوپر صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو بھائی آخری بات کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ پھر انہوں نے دو معیار قائم کیے ہیں، ایک معیار ہے حفاظ کا، قراء کا، علماء کا، اور ایک معیار ہے عوام کا۔ اب دعا یہ کرنی ہے، جو معیار میں اپنے محدثین کی زبانی بیان کرنے لگا ہوں، اللہ مجھے اور تمہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حافظ ہے، جو قاری ہے، جو عالم ہے، اس کے لیے 40 دن میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ 40 دن میں قرآن ختم نہیں کرے گا تو جو ہے آپ کی، اگر 40 دن میں قرآن ختم نہیں کرے گا تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور جو عام آدمی ہے، عوام میں سے ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، عالم نہیں ہے، تو وہ 1 سال میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرے۔ اگر عالم، حافظ، قاری 40 دن میں قرآن ختم کرے گا، ایک عام آدمی 1 سال میں قرآن ختم کرے گا، قرآن اس کا سفارشی ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ سے کہہ کے جنت میں داخل کروائے گا۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور تمہیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ، آج کل جو ہے تبلیغی جماعت والے جیسے تشکیل کرتے ہیں نا بیان کے آخر میں، تو آج کل میں بھی تشکیل کر رہا ہوں بھائی، میں قرآن پاک کی تشکیل کروا رہا ہوں۔ تشکیل سمجھتے ہیں نا بھئی؟ عملی طور پر ایک ہوتی فکری بات، ایک ہے عملی بات۔ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ جن کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے بھئی ہاتھ کھڑا ضرور کریں، برکت ہوگی۔ جن کو یاد نہیں ہے یہ ہاتھ کھڑے جنہوں نے کیے ہیں وہ آج یہ ارادہ کریں کہ ہم نے سورہ یاسین کو زبانی یاد کرنا ہے۔ کرو گے یاد؟ بھئی ہاتھ دوبارہ کھڑے کرو۔ اللہ میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی آسان فرمائے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل ہو۔ بھئی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ان تمام باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا